نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک آ پہنچا۔ اصول اور قانون یہ تھا کہ جب کوئی پیغمبر دنیا سے تشریف لے جاتے، پھر بعد والے پیغمبر کی تشریف آوری کی وجہ سے پچھلے پیغمبر کا دین منسوخ ہو جاتا۔ آنے والے پیغمبر اپنے ساتھ نیا دین، نئی شریعت لایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سابقہ تمام انبیاء کے دین کو منسوخ کر دیا، ایک کامل، مکمل، سب سے زیادہ پسندیدہ اور خوبصورت دین دنیا میں لے کے تشریف لائے۔ اگرچہ سابقہ انبیاء کے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، لیکن ہماری اس دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے کچھ بقایا جات ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ہیں، ہماری اس دین میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا عمل قربانی ہے۔ قربانی لفظ قرب سے نکلا ہوا ہے۔ قرب ہم اردو میں بولتے ہیں قریب ہو جانا، یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، یہ میرا قریبی دوست ہے، ہم یہ قریب کا لفظ بولتے ہیں، نزدیک ہو جانا۔ قرب ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بندہ اللہ کی نزدیکی حاصل کر لے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ پھر بعد میں قربانی ایک خاص عمل کے لیے بولا جانے لگا کہ سال کے مخصوص دنوں میں خاص جانوروں کو ایک خاص نیت کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، اس عمل کو قربانی کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یادگار ہے جس کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں کیا گیا ہے، اور وہ قربانی اتنی عظیم ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس کی نظیر پیش نہیں کر سکے گی۔ تاہم ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک قربانی دی تھی، اور وہ یہ کہ اللہ کے حکم پہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اور صرف یہ ایک قربانی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اول سے لے کے آخر تک قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی آزمائش دنیا میں نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہ آئی ہو، کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ دی ہو۔ یہ قربانیوں کا تسلسل ہے، ایک لازوال داستان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، بلکہ آپ کی ان قربانیوں میں ہم سب کے لیے ایک بہترین سبق،
ایک زبردست عبرت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، جس گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی، وہ گھر بت پرستی کا اڈا تھا۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ وہاں صرف بت پرستی نہیں ہوتی تھی، بت فروشی ہوتی تھی، بتوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ بلکہ ایک قدم اور آگے وہاں پہ بت تراشی کا کام ہوتا تھا، باقاعدہ بت بنائے جاتے تھے، مارکیٹ میں سپلائی کیے جاتے تھے۔ اب ایک طرف تو گھر میں بت پرستی کا اتنا زور، دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم، سب سے اعلیٰ پائے کے موحد، چنانچہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کے کام کا آغاز اپنے گھر سے فرمایا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے کام میں والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں، والدین کی محبت ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے، ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں کہتے ہیں بس میرا دل تو چاہتا ہے کہ یہ کام کروں لیکن کیا کروں، والدین نہیں مانتے۔ کتنی نوجوان بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو پردہ کرنا چاہتی ہیں اپنے بہنوئی سے، پردہ کرنا چاہتی ہیں اپنے خالو سے، پردہ کرنا چاہتی ہیں اپنے دیور اور جیٹھ سے، لیکن والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو والدین کو ناراض کرنا ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ اگر والدین اللہ کے ساتھ تعلق میں رکاوٹ بن جائیں تو والدین کا تعلق بالکل بالائے طاق رکھ دو، اپنے اللہ کو راضی کر دو۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ والدین کو راضی رکھنا ضروری ہے، والدین کی بات ماننا ضروری ہے، والدین کا احترام ضروری ہے، لیکن جب والدین بندے اور رب کے درمیان حائل بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو والدین سے معذرت کی جائے کہ بس میرا اور تیرا تعلق ختم، کیونکہ میں آپ کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی ناراضگی مول لی تھی۔ والد نے اتنی زبردست دھمکی دی تھی، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، دور ہو جا مجھ سے، دفع ہو جا۔ میں موجودہ الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دفع ہو جا، میرے گھر سے نکل جا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو تو ناراض کر لیا لیکن رب کے حکم کو پورا کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برادری کو سمجھانا چاہا، برادری آپ کی دشمن بن گئی، برادری آپ کے دین کے کام میں رکاوٹ بن گئی۔ اب ہم کتنی مرتبہ کوئی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کیا کریں، ہماری برادری میں رواج نہیں ہے، پتہ نہیں برادری والی کیا کہیں گے، یار برادری والے نہیں مانیں گے۔ وہ برادری کر کے ہم نے برادری کو خدا بنا دیا ہے کہ برادری جیسے کہے گی ہم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے ہمیں یہ بتایا، ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر بندے اور رب کے درمیان برادری حائل ہو جائے تو برادری کو خیر بات کہہ دو، برادری سے لا تعلقی اختیار کر لو، لیکن اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے برادری کو خیر بات کہا، دوری اختیار کر لی۔ پھر وقت کا ظالم جابر بادشاہ نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹکر لی۔ آج تو تھانے کے ایس ایچ او کے سامنے کھڑا ہونا بندے کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ نمرود کیسے بادشاہ تھا، لوگ اس کو خدا مانتے تھے، اس کو سجدی کیا کرتے تھے، اپنا روزی رسان تسلیم کیا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی جماعت بھی نہیں تھی، کوئی ساتھی بھی نہیں تھے، اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، بڑی قربانی دی اور دنیا والوں کو پیغام دیا کہ جب رب کا حکم سامنے آتا ہے تو ظالم جابر، فرعون اور نمرود اور ابو جہل کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ یہی تو بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ جب حالات سازگار ہوتے ہیں پھر تو ہر بندہ دین پہ عمل کر سکتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ پورا ملک آپ کے خلاف ہے، گھر کے افراد آپ کے مخالف، برادری کے لوگ آپ کے مخالف۔ وقت کا ظالم جابر آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک رہا ہے، اس وقت بھی آپ اپنے موقف سے ایک انچ کے لیے پیچھے نہ ہٹیں، یہ اصل میں امتحان میں کامیابی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا والوں کو بتایا کہ یہ قربانی ہے، یہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ اس میں میں نے جانا ہے اور چند لمحوں میں میں نے کوئلہ بننا ہے، بلکہ راکھ بننا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنا وطن ہم ایک چلی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ پیچھے گھر بار یاد آتا ہے، اپنی گلیاں اور اپنے محلے کوچے یاد آتے ہیں۔ ایک چلی کے لیے گھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک سال تو اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور عمر بھر کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ملک، اپنے وطن کو چھوڑنا کس قدر دشوار ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی بھی دے دی اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے اپنا وطن، اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو بندے کو چھوڑنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے ایک اور امتحان آیا، وفادار فرمان بردار بیوی، نوزائیدہ بیٹا جس نے وقت کا پیغمبر بننا تھا، خوبصورت، حسین اور جمیل۔ اللہ رب العزت نے مشکل امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا کہ اپنے اہلیہ کو، اپنے بچے کو لے جاؤ، مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں چھوڑ دو۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ سبزہ زار تھا، نہ اس جگہ کا موسم خوشگوار تھا، نہ وہاں زندگی کی سہولیات تھی، نہ کھانے پینے کا سامان تھا۔ کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی، اپنے بچے کو ہلاکت کے دلدل میں دھکیل رہا ہوں، لیکن رب کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام بھی کر لیا، اپنی بیوی، اپنے بچے کو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا۔ دنیا والوں کو بتایا کہ اللہ کے لیے اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا چاہیے۔ توحید کوئی آسان نہیں ہے۔ ہم نے جب لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میرا رب، میرا معبود میرا والد نہیں ہے، چھوڑ دو والد کو۔ میرا معبود میری برادری نہیں ہے، چھوڑ دو برادری کو۔ میرا معبود وقت کا حکمران نہیں ہے، دفع کر دو وقت کے حکمران کو۔ میرا معبود میرا وطن، میری سرزمین نہیں ہے، چھوڑ دو اس سرزمین کو۔ میرا معبود میری بیوی بھی نہیں ہے، میرا بچہ بھی نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی سرخرو ہو گئے۔ پھر ایک اور امتحان تھا جو سب سے زیادہ مشکل تھا۔ ظاہری بات ہے کہ بچہ پرائمری کا ہوتا ہے تو پرچہ آسان ہوتا ہے، مڈل کلاس میں پرچہ قدر مشکل ہو جاتا ہے، میٹرک کے امتحان میں اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور جب طالب علم نے MSc کا امتحان دینا ہوتا ہے پرچہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان درجہ بدرجہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ سب سے آخری امتحان اللہ رب العزت نے لینا چاہا، اور امتحان یہ تھا کہ آپ کی عمر اگرچہ 80-90 سال ہے، اور اس بڑھاپے کی عمر میں آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، اور آپ کا بیٹا آپ کا بہت زیادہ فرمان بردار، آپ کے ساتھ بھاگ بھاگ کے کام کرنے والا ہے، اور اس وقت آپ کو اس کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے، دین کے کام میں آپ کا دست و بازو بننے والا ہے۔ لیکن رب نے اشارہ کر دیا، صراحتاً حکم نہیں کیا تھا، باقاعدہ فرشتہ نہیں بھیجا تھا، اللہ رب العزت نے براہ راست بات نہیں فرمائی تھی، صرف اشارہ کر دیا، صرف اشارہ کر دیا۔ اشارہ بھی جاگتے ہوئے نہیں کہ دل میں الہام ہو گیا ہو، کشف ہو گیا ہو، نہیں، سوتے ہوئے اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا۔ عشق اور محبت والے اپنے محبوب کے صریح حکم کا انتظار نہیں کرتے، محبوب کا ایک اشارہ ہو جاتا ہے پھر بندہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عشق اور محبت بندے سے وہ کارنامے سر انجام دلواتی ہے کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، لیکن مزے کی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو منظر کشی کی ہے
اللہ نے جن الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے وہ الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، باپ کے ساتھ بھاگ بھاگ کے کام کیا کرتا تھا، قال، باپ نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے پوچھ لی، آپ کی کیا رائے ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیٹا آپ مانو گے تو ذبح کرتا ہوں، نہیں مانو گے تو ذبح نہیں کرتا، نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا بیٹا مانتے ہو تو ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، نہیں مانو گے تو نہ ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، میں نے رب کا حکم پورا کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ نہیں کہا کہ ابو مجھے سوچنے دو، مجھے امی سے بات کرنے دو، مجھے کسی سے مشورہ کرنے دو، نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی تردد کا مظاہرہ نہیں کیا، فوراً بول پڑے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم کیا گیا ہے آپ کر گزری ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر فرمایا وفدیناہ فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹا دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا اور اپنے بیٹے کو پہلو کے بل لٹایا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر نتیجہ نکالا، نتیجہ کیا نکالا؟ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھے سلام ہو، ابراہیم تجھے سلام ہو۔ ہم کہتے ہیں تجھے شاباش ہو، آج کی جدید تہذیب میں لوگ کہتے ہیں میں تجھے سلوٹ پیش کرتا ہوں، ابراہیم تجھے سلام ہو۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے اپنے عہد کو پورا کر دیا۔ وفا کا معنی ہوتا ہے کہ ہر معیار پہ بندہ پورا اترے، 100 میں سے 90 نمبر نہیں، 95 بھی نہیں، 98 بھی نہیں، 100 میں سے 100 نمبر لینے والے کے لیے وفا کا لفظ بولا جاتا ہے کہ پورے اترے، 100% پورے اترے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم امتحان دیتے ہیں یا طلباء سے لیتے ہیں تو طلباء کا یہ شکوہ اکثر ہوتا ہے کہ امتحان بڑا مشکل تھا، پرچہ بڑا مشکل تھا۔ جی ہاں، امتحان دینے والے تو اکثر کہتے ہیں کہ پرچہ بڑا مشکل تھا، کمال تو یہ ہے کہ پرچہ لینے والا کہہ دے کہ پرچہ میں نے بڑا مشکل بنایا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ میرے رب نے بھی مان لیا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو ناقابل تحمل آزمائش میں ڈالا تھا۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب ان میں سے کوئی بندہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے تو اس کی قوم اس کو ایوارڈ دیتی ہے، اعزاز بخشتی ہے۔ کہیں تو کارنامے سر انجام دینے والوں کو نوبل پرائز دیے جاتے ہیں، کہیں گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں، کہیں کارنامے سر انجام دینے والوں کے نام پہ سڑکوں کے نام رکھے جاتے ہیں، یہ قائد اعظم روڈ ہے، یہ علامہ اقبال روڈ ہے۔ کہیں تعلیمی ادارے ان کے نام پہ بنائے جاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عبد القدیر میڈیکل کالج ہے اور یہ سائنس کالج ہے۔ جن لوگوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوتے ہیں ان کے کارناموں کو یاد رکھنے کے لیے، ان کے نام کو یاد رکھنے کے لیے یا تو سڑک اور چوک چوراہے ان کے نام پہ موسوم کیے جاتے ہیں، تعلیمی ادارے اور ہسپتال ان کے نام پہ بنائے جاتے ہیں، پارک ان کے نام پہ بنائے جاتے ہیں، تاکہ ان کو لوگ یاد رکھیں،
ان کو یاد رکھیں، ان کے کارناموں کو یاد رکھیں۔ حضرت ابراہیم، اللہ رب العزت کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے بندوں میں جب کوئی بندہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز بخشتا ہے، اس کو ایوارڈ دیتا ہے، اعزاز بخشتا ہے، ایوارڈ دیتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے، اور جب عمل کو قبول کرتا ہے تو بعد میں آنے والوں میں اس عمل کو رواج عطا کر دیتا ہے، بعد میں آنے والوں میں اس عمل کو قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ آج سے 1200 سال پہلے ایک محدث تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، محدث کا نام تھا امام بخاری، کتاب لکھی صحیح بخاری۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ محنت پسند آئی، قبولیت عطا کر دی۔ آج تک اس وقت تک کوئی بندہ عالم کہلائے جانے کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ صحیح بخاری شریف اول سے لے کے آخر تک سب کن اپنے استاد سے پڑھ نہ لے۔ دنیا کے 7 بر اعظموں میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ہر جگہ پہ اللہ رب العزت نے صحیح بخاری شریف کو قبولیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کو وہ کام پسند آ گیا۔ میں آپ کو زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا، ٹائم محدود ہے، لیکن مختصر یہ کہ اللہ کو جب کسی کا کام پسند آ جاتا ہے، بعد میں آنے والوں میں اس کام کو رواج دیتا ہے، اس کو جاری و ساری کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کو جاری کر دیا۔ چنانچہ قیامت کی صبح تک لوگ قربانی کرتے رہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، یہ قربانی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ نماز زیادہ اہم ہے یا قربانی؟ نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ نماز کی اہمیت زیادہ ہے، اور روزہ زیادہ ضروری ہے یا قربانی؟ روزہ زیادہ ضروری ہے، زکوٰۃ زیادہ ضروری ہے، قربانی اتنی ضروری نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری اس معاشرے میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت جانور ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی وہ بندہ جو بیچارہ ہفتے میں صرف ایک دن مسجد میں حاضری دیتا ہے، جمعے کے دن، یا پھر کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو سال میں صرف 2 مرتبہ مسجد میں حاضری دیتے ہیں، وہ بھی جب قربانی کا موقع آتا ہے تو بےتاب ہوتے ہیں، بہتر سے بہتر جانور کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ان کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ میری قربانی کا جانور بہتر ہو۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا امیر، کیا غریب، ہر بندے کے دل میں اللہ رب العزت نے قربانی کی عقیدت رکھی ہوئی ہے۔ ہر بندہ قربانی کرنے کے لیے بے قرار اور بےتاب ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نمازوں میں سستی کرنے والے، روزے میں سستی کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرنے والے قربانی میں سستی کیوں نہیں کرتے؟ سب سے زیادہ چست کیوں بن جاتے ہیں؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ اللہ رب العزت کا وہ تکوینی فیصلہ ہے کہ بعد میں آنے والوں میں اس عمل کو رواج عطا کر دیا ہے۔ بعد میں آنے والے تمام تر تنگیوں کے باوجود زیادہ ذوق شوق سے اس عمل کو کرتے رہیں گے۔ لوگ رو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو چکا ہے، بجلی کی بل اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ادا کرنا دشوار، رو بھی رہے ہیں، پھر بھی جانور خرید رہے ہیں، کہتے جانور بہت مہنگے ہو گئے ہیں، پھر بھی منڈی میں جاتے ہیں، بہتر سے بہتر جانور کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ نے پسند کی ہے۔ پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے، کئی گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس گھر میں جوتوں کے ساتھ داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ کبھی مرد غلطی سے یا بچے جوتوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو جائیں تو خواتین کا غصہ دیدنی ہوتا ہے کہ جوتوں کے ساتھ کیوں داخل ہو گئے ہو، گویا کہ جوتے دروازے پہ اتارو۔
گھروں میں ایسا ہوتا ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے خواتین گھر میں جوتے برداشت نہیں کرتی، لیکن جس گھر میں جوتوں کے ساتھ داخلہ ممنوع تھا اسی گھر میں بکرا شریف جو ہوتا ہے وہ مینگنیوں اور پیشاب سمیت پھر رہا ہوتا ہے، پورے گھر کو گندا کر رہا ہوتا ہے۔ خواتین اس گھر کو بھی صاف کر رہی ہوتی ہے، پیشاب کو بھی صاف کرتی ہے، مینگنیاں بھی صاف کرتی ہے۔ کبھی خواتین غصہ نہیں کرتی کہ یہ کیا گند لے کے آئے ہو۔ پہلے تو کہتے ہیں جانوروں سے بدبو آتی ہے لہذا جانوروں کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن کیا ہو گیا، قربانی کا بکرا ہے اسی طرح بدبودار ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو صاف رکھا جاتا ہے۔ مرد حضرات اس کو ہر وقت ساتھ لیے پھیر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جیب خرچ میں سے پیسے بچا کے برفی خرید کے بکروں کو برفی کھلا رہے ہوتے ہیں۔ بکرا کبھی بچہ جو ہوتا ہے یہ کبھی بھی برفی پر کمپرومائز نہیں کرتا، جو کچھ بھی ہو جائے برفی کی قربانی نہیں دیتا، لیکن قربانی کے بکرے کے لیے بچہ برفی کی قربانی بھی دے دیتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج کل تو پھر بھی یہ کولڈ ڈرنک کا رواج بڑھ گیا ہے، اکثر لوگ پیتے ہیں اور مل جاتے ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے تو یہ سلسلہ بہت کم ہوتا تھا، اس وقت یہ پیپسی اور کوک کی اتنی فراوانی نہیں ہوا کرتی تھی۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا جس نے اپنا بکرا پکڑا ہوا تھا اور زبردستی اس کی منہ کے اندر کوک ڈال رہا تھا۔ میں کہنے لگا یا اللہ، کوک لوگوں کو بھی مشکل سے میسر ہوتا ہے اور یہ بکرے کو زبردستی پلا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے وہ تکوینی فیصلہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل کو رواج عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قبولیت دی ہے۔ اب پریشانی کیا بن گئی؟ پریشانی ہے ان لوگوں کی جو بیچارے دین سے بیزار ہیں، جن کو مسلمانوں کے اندر اسلام کے جراثیم اچھے نہیں لگتے۔ وہ کہتے ہیں یہ اسلام کے جراثیم ابھی تک نکلے کیوں نہیں ہے؟ وہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں محلے سے 70-80% لوگ بستروں میں پڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو قدرے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا نماز تو نہیں پڑھتے نا۔ روزے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو روزہ نہیں رکھتے۔ لیکن جب قربانی کے ایام آتے ہیں، پھر یہ مویشی منڈی میں جب رش لگ جاتا ہے اور سڑکوں پہ لوگ جانور لیے پھیر رہے ہوتے ہیں، پھر ان بیچاروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو لگتا ہے کہ ابھی تک جراثیم مرے نہیں ہیں، جراثیم ابھی تک پوری طرح زندہ ہیں۔ پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو قربانی سے دور کر دیا جائے، یا کم از کم ان کے دل و دماغ میں قربانی کی اہمیت کو گھٹا دیا جائے، قربانی کی اہمیت کو کم کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کچھ بندے پالے ہوئے ہیں جن کو ہم دانشور کہتے ہیں، جن کو ہم سکالر کہتے ہیں، جن کو ہم فلاسفر کہتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سال کے 355 دنوں میں ان کو غریب یاد نہیں ہوتے، غریب کی بیٹی کا ان کو احساس نہیں ہوتا، رفاہی ادارے ان کو یاد نہیں ہوتے، کوئی بھی فلاح اور بہبود کا کوئی کام ان کو یاد نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہی قربانی کا یہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوتا ہے، اب ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں ہمارے ملک میں تو اتنی ساری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی نہیں ہو رہی، ہماری ملک میں تو ہسپتالوں کے لیے تعاون کی ضرورت ہے، فلاحی کاموں کے لیے تعاون کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اب یہ فوراً صبح و شام اسی بات پہ لگے ہوتے ہیں کہ قربانی کرنے کی بجائے قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی کروائے گا، قربانی کے پیسے ہسپتال میں دے دیے جائیں، ہسپتال میں دوائیوں کی ضرورت ہے، ہسپتال میں مشینری کی ضرورت ہے۔ اب یاد آ گئی غریب کی بیٹی، جب تم لوگ فضول رسوم اور رواج کے لیے عیاشی اور بدمعاشی کے نام پہ تم لوگ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں روپیہ خرچ کرتے ہو، اس وقت تمہیں غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ جب قربانی کا موقع آتا ہے پھر غریب کی بیٹی یاد آ جاتی ہے کہ غریب کی بیٹی کی شادی کروانی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے یہ عقلی دلائل الحمدللہ سب کا جواب موجود ہے، لیکن ہمارا تو ایک ہی جواب ہے، ہمارا تو جواب ہی صرف ایک ہے کہ قربانی عمل ہی ایسا ہے جس میں عقل کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے، عقل کی پرواہ نہیں کی جاتی۔
کیونکہ قربانی جس شخصیت کی یادگار ہے اس شخصیت نے کبھی بھی عقل کو سامنے نہیں لایا. وہ ہمیشہ کے لیے عشق و محبت کی بنیاد پہ پوری زندگی گزار چکے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر عقل کی بات کرتے تو کبھی وہ نمرود کے ساتھ ٹکر نہ لے سکتے. ساری دنیا سمجھاتی کہ نہیں نمرود کے ساتھ ٹکر لینے والی کوئی بیوقوفی والی بات کرتے ہو, نمرود کو کیسے ناراض کرتے ہو, نمرود تو تجھے عبرت کا نشان بنا دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ بھی عقل کو بالائے طاق رکھا. اگر عقل کی بات مانتے وہ کبھی اپنا وطن خیش قبیلہ نہ چھوڑتے, عقل کی بات مانتے کبھی والدین سے دوری اختیار نہ کرتے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی بات پر بنا تھی کہ رب کو راضی کرنے کے لیے اگر عقلی دلائل درمیان میں حائل بن جائیں, عقل کو سائڈ پہ کر دو, عشق اور محبت کی بنیاد پہ اعمال کیا کرو. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عشق, پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل. عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی. عقل جن کاموں کو ناممکن سمجھتی ہے, عشق کہتا ہے کہ میں وہ کام کر کے آیا ہوں. جن بلندیوں پہ پہنچنا عقل ممکن ہی نہیں سمجھتی, عشق کہتا ہے کہ میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں. عشق کا میدان اور ہے, عقل کا میدان اور ہے. قربانی عشق محبت کے میدان کا عمل ہے, یہ عقل کے میدان کا عمل نہیں ہے. او فلاسفر, او دانشور, میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کرتا, آپ کا مشورہ کیا ہوتا؟ مشورہ کیا ہوتا؟ آپ نے یہی کہنا تھا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں, اتنی خوبصورت بچہ ہے, کیا آپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتا ہے, کتنا تعاون کرتا ہے, اس بچے کو کیسے ذبح کرتے ہو؟ رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور کام کر لو, اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہو. عقل والوں نے یہی بات کرنی تھی. اور ماشاءاللہ آج تو عقل والے ہمیں کہتے ہیں قربانی نہ کرو, کل وہ کہیں گے کہ بھائی نماز نہ پڑھا کرو, نماز کی وجہ سے بھی ہماری معیشت پہ بڑا بوجھ آتا ہے. یہ جو مسجدوں پہ تم خرچہ کرتے ہو ہر سال کروڑوں کی, تو تم مسجدیں بنواتے ہو, پھر تم بجلی کا بل ادا کرتے ہو, صف چٹائی ہے, امام ہے, پانی کا بل ہے, خطیب ہے, ان کے خرچے ہیں. اگر یہ سارے کے سارے خرچے معاشرے میں نہ ہوں اور یہی پیسے کہیں غریبوں کی بیٹیوں کے شادی پہ خرچ ہو جائیں تو کیا کہنے کمال ہو جائے گا. لہٰذا مسجدیں بند کر دو, مدرسے بند کرو. عقل تو یہی کہتی ہے نا, عقل تو کہتی ہے کہ مسجد میں ٹکرے مارنے سے کیا ملتا ہے, ٹکرے مارنے سے کیا ملتا ہے, یہ مسجد بیچ دو, یہاں کوئی رفاہی ادارہ بنایا جا سکتا ہے, محلے والوں کے لیے ایک ہسپتال بنایا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے, چند دن پہلے کسی نے فیس بک پہ اپنا وہ لگایا ہوا تھا کہ میں نے اس دفعہ قربانی نہیں کی ہے اور میں نے اپنے گھر کے سامنے قربانی کے پیسوں سے وہ پانی ٹھنڈا کرنے والی مشین لگائی ہے, کولر, واٹر کولر, تاکہ لوگ ٹھنڈا پانی پئیں. تو اگلے بندے نے نیچے کومنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اس کولر کے ساتھ گلاس نہیں ہے. میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس دفعہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی بجائے نا آپ کی کولر کے ساتھ گلاس لگاؤں گا. میرا ارادہ یہ ہے کہ اب میں اس دفعہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا میں. ہاں, اگر قربانی کے بدلے کولر کام آتا ہے تو جمعہ کی نماز کے بدلے ایک گلاس کام آ جائے گا. پھر جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دو تو روزی بھی چھوڑ دو, تو سارا دین چھوڑ دو. میرے بھائیو, دین کی بنیاد یہی ہے کہ آپ وحی کو مقدم رکھیں, اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں. اگر آپ کی عقل نہیں مانتی تو عقل کو سائڈ پہ کر دیں. یہ میدان ہی عقل کا نہیں ہے, یہ عشق و محبت کا میدان ہے. اور ویسے میں آپ سے اگلی بات کروں کہ قربانی میں فائدہ سراسر غریبوں کا ہے, فائدہ غریبوں کا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے پڑوسی کو سمجھائیں کہ بھائی 40,000 کا بکرا نہ لیں, غریب کو پیسے دے دیں. وہ 40,000 کا بکرا نہیں لے گا, لیکن اس نے غریب کو 40,000 نہیں دینے, اس نے صرف 10,000 ہی دینے ہیں. 30,000 پھر بھی اپنے پاس رکھے گا. اچھا, اس نے 10,000 غریب کو دے دیا ہے تو غریب کا فائدہ کتنا ہوا؟ 10,000 ہو گیا. لیکن اگر ہم امیروں سے کہیں کہ تم قربانی کرو اور ایک نہیں کئی قربانیاں کیا کرو اور بہترین جانور ذبح کیا کرو, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جانور امیروں کی کوٹھیوں میں پلتے ہیں یا غریبوں کی جھونپڑیوں میں پلتے ہیں؟ غریبوں کی جھونپڑیوں میں پلتے ہیں. اب ایک غریب بندہ جس کا بکرا ویسے تو 30,000 کا ہے لیکن قربانی کے دنوں میں وہی بکرا 60,000 کا بک جاتا ہے, تو غریب کا فائدہ کتنا ہوا؟
30,000 हुआ ना, इधर आपने 10,000 दे के गरीब का 30,000 का नुकसान करना था। ये तो अच्छा हो गया कि लोगों के अंदर अभी कुर्बानी के जरासीम मौजूद हैं, इसलिए लोग गरीबों के साथ इस तरीके से ताउन करते हैं। अमीर लोग होते हैं, आम दिनों में जब कोई जानवर खरीदना होता है तो बहुत, या कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो बहुत बहस मुबाहिसा करते हैं, लेकिन कुर्बानी के अयाम में वैसे बंदे का दिल बड़ा हो जाता है कि चलो दे दो इस गरीब को। गरीब लोग क्या करते हैं, पूरा साल जानवर पालते हैं, उनका इरादा ये होता है कि कुर्बानी के मौके पे ये बैल हम बेचेंगे, अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। और होता है ऐसा, इस दफ़ा हमने ये जानवर बेचना है, अपने घर में कमरा बनवाना है, हमने ये जानवर बेचना है, अपना कर्जा उतारना है। गरीब बेचारे पूरा साल जानवर पालते हैं, जानवरों को खिलाते पिलाते हैं कि कुर्बानी के मौके पे इसको बेच के हम अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। आप कहते हैं कि नहीं, जानवर ज़बह न करो, जानवर गरीब के घर में वैसे ही खड़ा रहे, उसको 10,000 दे दो। 10,000 से वो कितनी बेटियों की शादी करवाएगा? तो असल फायदा तो है ही गरीबों का। 2-3 साल पहले की बात है, तकरीबन 1.25 करोड़ कुर्बानियां हमारी मुल्क में हो चुकी थी। 1.25 करोड़ कुर्बानियां अमीर लोग करते हैं, गरीब तो नहीं कर सकते। और ये अरबों खरबों रुपया अमीरों की जेब से निकला और दोबारा गरीबों पर खर्च हो गया। क्योंकि अगर जानवर पाला है तो गरीब ने पाला है, जानवरों के लिए चारा अगर मुहैया करते हैं, गरीब मुहैया करते हैं। फिर ईद के दिन अगर कसाई बनता है, अमीर बंदा तो कसाई नहीं बनता, गरीब होते हैं जो टोका और छुरी उठा लेते हैं और भाग रहे होते हैं और कसाई बन जाते हैं। और फिर चमड़ा किन को मिलता है? गरीबों की औलाद पे इस्तेमाल होता है। फिर चमड़े के कारखाने में काम कौन करता है? गरीब ही तो करते हैं। आगे फिर चमड़े के मकसद ये है कि गरीबों को रोजगार मिल जाता है इस कुर्बानी की वजह से। और कुर्बानी का गोश्त किन को मिलता है? वो भी गरीबों को मिलता है। ये और बात है कि हम नहीं देते, वरना हक फिर भी गरीबों का है। अब सुनिए कि वो गरीब जो बेचारे पूरा साल छोटा गोश्त खाने को तरसते हैं, उनको भी कुर्बानी के मौके पे छोटा गोश्त खाने को मिल जाता है। तो फ़ायदा किन का है? सरासर गरीबों का फ़ायदा है। ये अकल के बंदे, मैं कहता हूँ ये अकल बंद हैं, अकलमंद नहीं है। इनको गरीबों से कोई मोहब्बत नहीं है, गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। असल में इन बेचारों को कुर्बानी से नाराज़गी की कुर्बानी लोग क्यों करते हैं? कुर्बानी क्यों करते हैं? कभी किसी को याद आया कि हम इस मुल्क में फजूलियात पे कितने पैसे उड़ाते हैं और लुटाते हैं? मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क में अगर हर 40वां बंदा सिगरेट पीता हो, 40वां बंदा, 40 में से एक बंदा, ये मैं कम बता रहा हूं, अगर 40 में से एक बंदा सिगरेट पीता हो तो इस मुल्क में सिगरेट नोशों की तादाद 50 लाख होगी। आप लोग याद रखें, आप फिर बाद में कैलकुलेटर निकालें, फिर खुद हिसाब लगा लें। 50 लाख लोग सिगरेट पीते होंगे। और जो सिगरेट पीते हैं तो रोज़ाना उसका खर्चा कितना होता है? 100 रुपये कम से कम। बाज़ लोग ज़्यादा मेयारी पीते हैं, ज़्यादा खर्चा होता होगा। मैं 100 नहीं, मैं 50 रुपये भी अगर लगाऊं तो ये हर दिन में 25 करोड़ की सिगरेट हम पी लेते हैं। 25 करोड़ रुपए की सिगरेट, गोया कि 25 करोड़ रुपया हम लोग माचिस की तीली के साथ हवा में तहलील कर देते हैं सिगरेट के शौक में। और ये तो सिगरेट का बराह रास्त खर्चा है। फिर इसके जो बाद में मुज़र असरात होते हैं, जिस घर में एक बंदा सिगरेट पीने वाला होता है, घर के सारे अफराद की सेहत पर उसका मनफी असर पड़ता है। जिस इदारे में, जिस दफ्तर में एक बंदा सिगरेट पीने वाला होता है, दफ्तर में जितने लोग काम करते हैं, गैर महसूस तरीके से उन पर इसके मनफी असरात पड़ते हैं। पूरा माहौल आलूदा हो जाता है, जहर फैल जाता है पूरी हवा के अंदर। और फिर इसका बोझ अस्पतालों पे पड़ता है, दवाइयाँ पे इसका बोझ पड़ता है। ये उसके अलावा इसके असरात हैं। लिहाजा एक सिगरेट के शौक में हम रोज़ाना 25 करोड़ रुपया उड़ाते हैं। और ये अगर रोज़ाना की इसका का हिसाब है तो माहाना का हिसाब कितना होगा, और फिर सालाना कितने पैसे होते होंगे। अब आप बताएं कि 25 करोड़ रुपए अगर हम गरीबों को दें रोज़ाना, और गरीबों की बेटियों की शादियां करवाएं, तो मुझे नहीं ख्याल कि फिर बाद में किसी गरीब की बेटी इस वजह से बैठी हुई हो कि जहेज़ के लिए पैसे नहीं है। अगर हम सिर्फ एक अय्याशी छोड़ दें, इनको कभी इस अय्याशी के बारे में बोलने की तौफीक नहीं मिलती कि भाई सिगरेट छोड़ दो, गरीबों के साथ ताउन करो। नहीं, वो कहेंगे कुर्बानी छोड़ दो, गरीबों के साथ ताउन करो। कुछ अर्सा पहले की बात है, किसी बंदे ने एक तहरीर भेजी
کہ بھائی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینی چاہیے یا غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دینی چاہیے. یہ موازنہ کیا تھا کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے کا زیادہ ثواب ہے یا غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دینے کا زیادہ ثواب ہے. تو میں نے جواب دیا کہ بھائی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دے دیں اور غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دیں, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہے تو موبائل بیچیں. موبائل پہ پیسے ضائع کرنے کا وبال زیادہ ہے یا غریب کو آٹے کی بوری دینے کا ثواب زیادہ ہے؟ تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا. گویا کہ مسجد اور غریب کا موازنہ نہ کیا کریں, قربانی اور غریب کا تقابل نہ کیا کریں, اپنی عیاشی کا تقابل غریب کے ساتھ کر لیا کریں. کہ ہم کتنی عیاشیاں کرتے ہیں, موبائل فون کی عیاشیاں, مہنگی گاڑیوں کی عیاشیاں, عالیشان محلات اور کوٹھیوں کی عیاشیاں, اور کیا کچھ نہیں ہوتا. خواتین ماشاءاللہ ہر مہینے نیا ڈیزائن آتا ہے اور نئے ڈیزائن کے کپڑے بنوا رہی ہوتی ہیں. اس وقت ان کو نہیں یاد ہوتا کہ غریبوں کی بیٹیاں ویسے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ خواتین جب کپڑوں کی الماری کھولتی ہیں تو ان کو 2 پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. ہر خاتون جب کپڑوں کی الماری کھولتی ہے اس کو 2 پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. ایک یہ کہ الماری میں کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہے, دوسرا یہ کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ پہن لوں تو یہ پہن لوں, پھر بیزار ہو جاتی ہے کہ ایک سوٹ پہننے کا نہیں ہے, اور اگر ایک اور سوٹ وہاں رکھنا ہے تو وہ جگہ نہیں ہے. یہ 2 پریشانیاں ہر خاتون کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں. اب ہم نہیں دیکھتے ہماری عیاشیاں اور ہماری نفس پرستیاں کتنا ہم خرچہ کرتے ہیں, لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو پھر یہی بات کرتے ہیں کہ قربانی نہ کرو اور گھر کے دروازے کے پاس واٹر کولر لگوا لو, لوگ پانی پیتے رہیں گے تو ثواب ملتا رہے گا. تو کل کہیں گے اب نماز پڑھو نہ پڑھو, کل کہیں گے مسجد کو ہسپتال میں تبدیل کر دو. مسجد کا کیا فائدہ, مسجد سے زیادہ ثواب تو پھر ہسپتال بنانے کا ہے. تو میرے بھائیو یہ عقل بند لوگ ہیں. ایسے لوگوں کی بات میں آنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار کو تازہ رکھیں. اب میں آخری بات عرض کرتا ہوں, پھر اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں. معزز سامعین, قربانی تو ہم کرتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی اس نکتے پہ غور نہیں کیا ہے کہ قربانی کی اصل روح کیا ہے, قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے. یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں یہ تو فقط ایک علامت ہے, یہ فقط ایک علامت ہے, یہ ایک روایت ہے. ابھی ہم چھوٹے تھے کہ یہ جانوروں کو ذبح کرنے کا سلسلہ چلا ہوا تھا, آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ تو فقط ایک علامت ہے. اصل قربانی کیا ہے, اصل قربانی کی روح کیا ہے؟ تو قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں تو 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. قربانی کی اصل روح اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب قربانی کرنی چاہی, پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو لفظ بولا تھا فلما اسلما, جب باپ بیٹا دونوں تابع فرمان ہو گئے, باپ بیٹا دونوں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا, باپ بیٹا دونوں اللہ کے سامنے سرنڈر کر گئے. یہ ہے قربانی کی اصل روح. اگر ہم اللہ کے حکموں کے سامنے تابع بن گئے, ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا, پھر ہم نے قربانی کی حقیقت کو پا لیا. اور اگر ہم نے جانور تو ذبح کر لیا لیکن اللہ رب العزت کا حکم ماننے کا جذبہ ہمارے اندر موجزن نہیں ہے, تو سمجھنا چاہیے کہ ایک ظاہری علامت تو ہے, اصل حقیقت سے ابھی تک ہم دور ہیں. اللہ کا حکم ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی کسوٹی ہے ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ بھائی مستحب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بال بھی نہ کاٹیں, یہ ناخن بھی نہ کاٹیں, تاکہ حاجیوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے. یہ اچھی بات ہے, مستحب ہے. تو کئی سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال تو نبی کی سنت پہ بلیڈ پھیرتے رہتے ہیں, لیکن ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوتی ہی وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ مبارک دن ہے, ہم حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں. اچھا کام ہے,
لیکن جو وہ دن گزرتے جاتے ہیں یہ بال بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قربانی کے دن جب یہ بیچاری عید کی نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو بار بار شیشے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بال میرے چہرے پہ بالکل اچھے نہیں لگتے۔ بیوی بھی دیکھتی ہے تو بیزاری کا اظہار کرتی ہے کہ بال آپ کے بڑے ہو چکے ہیں، شیو آپ کی بڑھ چکی ہے تو شیو کم کروانی چاہیے۔ اب یہ بیچارے کا برا حال ہوتا ہے، بار بار خارش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت تنگی محسوس کرتے ہیں کہ یہ بال بالکل ناگوار ہیں۔ اب چاہت یہ ہوتی ہے کہ جلدی عید کی نماز ہو اور جلدی جانور ذبح ہو تاکہ میں چہرے کے اوپر نبی کی سنت پہ بلیڈ پھیر دوں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہی عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں اب فوراً قصائی کو فون پہ فون کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی کرو پہنچو۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ مزید میرے سے برداشت نہیں ہوتے یہ سنت کے بال اپنے چہرے پہ، ادھر قصائی جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوتا ہے، ادھر سے یہ مسلمان نبی کی سنت پہ بلیڈ پھیر رہا ہوتا ہے۔ جس گندی نالی کے اندر جانور کا خون بہہ رہا ہوتا ہے اسی گندی نالی کے اندر نبی کی سنت کے بال بھی اسی وقت تیر رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ نبی کی سنت کو بھی قربان کر دیا۔ پتہ چل گیا کہ فلما اسلما کا جو لفظ ہے ابھی تک ہم پر فٹ نہیں آ رہا، ابھی تک ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکا سکے ہیں۔ عید کے دن ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں سے نکل پڑتی ہیں بن ٹھن کے سنور سج کے اور غیروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے گلیوں میں پھیر رہی ہوتی ہیں، دعوت گناہ دے رہی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں تو سمجھنا چاہیے کہ قربانی تو کر لی بہن نے، قربانی تو کر لی اماں نے، لیکن بیچاری ابھی قربانی کی اصل حقیقت سے دور ہے۔ جہاں ہم جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں وہاں پہ ہم اپنی نفسانی خواہشات پر بھی چھری چلایا کریں۔ اگر ہم نے نفسانی خواہشات پہ چھری نہیں چلائی، اسی عید کے دن ہم نے گناہوں کا سلسلہ چلایا، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے قربانی کا جانور تو ذبح کر لیا، 5 لاکھ کا بیل تو میں نے ذبح کر لیا ہے، لیکن اپنے نفس کا سرکش اور منظور گھوڑا اسی وقت تک میرے سے بے قابو ہے، میں قابو میں نہیں لا سکا۔ چنانچہ جانور کے گلے پہ چھری چلانی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضد اور عناد کو بھی ذبح کر دیں۔ ضد اور عناد، خاندانوں کے اندر لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، سال ہا سال تک ناراضگیاں کیوں ہوتی ہیں؟ میں اپنی ضد پہ، وہ اپنی ضد پہ، میرے دل میں عناد بھرا ہوا ہے، اس کے دل میں عناد بھرا ہوا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ ہم نے جانور قربان کر لیا ہے، ابھی تک ضد کو قربان نہیں کر سکے، اپنی انا کو قربان نہ کر سکے، ابھی تک ہم بغض کو قربان نہ کر سکے۔ جی ہاں، سودی کاروبار چل رہا ہے، بینک کے ساتھ ہمارا سودی کھاتا کھلا ہوا ہے، تو صرف جانور ذبح نہیں کرنا ہوتا، یہ سودی کاروبار بھی قربان کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، موبائل فون پہ مسلسل رابطے ہوتے ہیں، یہ ناجائز تعلقات بھی قربان کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جو کاروبار کے اندر ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں، فراڈ اور دھوکہ کرتے ہیں، یہ سلسلہ بھی قربان کرنا ہوتا ہے۔ پوری شریعت پر عمل پیرا ہوں گے تو فلما اسلما کا مصداق بنیں گے، بندہ کامل مکمل تابعدار بن جائے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے جھک جائے، تابعدار بن جائے۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی نگاہیں مسلمان ہوں، جس کی زبان مسلمان ہو، جس کے کان مسلمان ہوں، جس کے دل و دماغ مسلمان ہوں، جذبات اور خیالات صحیح ہوں، جس کے ہاتھ پاؤں مسلمان ہوں۔ کامل مسلمان وہ کہلایا جاتا ہے۔ فلما اسلما کا یہی معنی ہے، بندہ مکمل اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لے۔ ایک تو قربانی کے اندر یہ روح ہے، دوسری روح تقوی اور پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنا۔ یہ بھی قریب قریب ہے اس پہلی روح کے ساتھ کہ بندے کے دل میں اللہ کا حکم ماننے کا جذبہ ہو۔ یہ تقوی اگر ہمارے دل میں ہے تو اللہ کو یہ قربانی قبول ہے۔ اگر یہ تقوی ہمارے دل میں نہیں ہے تو قربانی قبول نہیں ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی تھی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ پھر حابیل نے کیا کہا تھا؟ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے۔ حابیل نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔
متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، تقوی ہے تو اللہ کے ہاں قربانی قبول ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اور فلاں کے بیل میں 300 کلو گوشت تھا، فلاں کے بیل میں 6 من گوشت تھا، فلاں کی بیل میں 8 من گوشت تھا۔ یہ من ہمارے ہاں چلتے ہیں، یہ ہم ایک دوسرے کو متاثر کر لیتے ہیں کہ ہمارے بیل میں 8 من گوشت تھا تو 6 من گوشت تھا۔ یہ بندوں کے درمیان تو سنائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں منوں کا حساب نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں کلوؤں کا حساب نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں ٹنوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کے جذبات اللہ دیکھتا ہے۔ یہ دل کے جذبات پہنچتے ہیں، دل میں کیا جذبہ ہے، ماننے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، تابعداری کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، یہی چیز اللہ کو مقصود ہے۔ اور قربانی کی تیسری روح وہ اخلاص اور للہیت ہے، اخلاص اور للہیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خود بتایا تھا، خود سمجھایا تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، اسی کو کامل بندگی کہتے ہیں۔ میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میرا سونا بھی اللہ کے لیے، میرا جاگنا بھی اللہ کے لیے، میں بولتا ہوں تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتا ہوں تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ لیتا ہوں تو اللہ کے لیے، کسی کو رشتہ دیتا ہوں تو اللہ کے لیے، رشتہ لیتا ہوں تو اللہ کے لیے، بچے کی تربیت کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، شادی غمی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ کامل بندگی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جی ہاں، دل میں اخلاص ہے، للہیت کا جذبہ ہے۔ بظاہر چھوٹا نظر آنے والا جانور اللہ رب العزت کے ہاں ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ثابت ہوگا۔ اگر دل میں اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو ہاتھی کے برابر کا بیل بھی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی تصور نہیں ہوتا۔ اس لیے اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ ہم نے اگر ان 3 روحوں کو پا لیا، ہم نے قربانی کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ اور اگر یہ نہیں ہے، تابعداری کا جذبہ نہیں ہے، تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، اخلاص اور للہیت نہیں ہے، تو پھر ہمیں ماننا چاہیے کہ ظاہری علامت کے طور پہ ہم نے جانور کو ذبح تو کر لیا ہے، لیکن قربانی کی حقیقت ابھی تک ہم نہیں پا سکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔